اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجت الثانی عشر والمہدی المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللہم لعن العصابة التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله اللہم لعنهم جميعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه عرضک طوى وتمتعه فيها طويلا رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین اکرام و سامعین نظام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بھی ہیں خدا کی عافیت کے زیر سایہ اور خداوند عالم کی عنایت کے زیر سایہ ہوں گے، اور خدا آپ سب کی حفاظت کرے اور بہترین عبادت اور توفیق عمل انجام دینے کی عطا فرمائے۔ ماہ صیام کی بس بہت ہی مختصر ایام باقی رہ گئے ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالی ہر ماہ کے اور ہر سال کے ماہ رمضان سے بہتر آخر کے دنوں میں عبادت بجا لانے اور دعا کرنے کی توفیق عنایت کرے، اور ابھی سے دیکھ لیجئے کہ جو عمل رہ گیا ہے اور نہیں انجام دیا، مفاتیح الجنان سید ابن طاووس کے اقبال، دیگر جو دعاؤں کی کتابیں ہیں، وظائف الابرار یا تحفۃ العوام، یہ وہ عمل اور دعا کی کتابیں ہیں کہ جن میں ماہ صیام سے متعلق عبادت، اطاعت، دعا، مناجات مل جائے گی۔ لہٰذا ہم سب کو اہتمام خاص کرنا چاہیے، خاص طور سے نماز اور مناجات، اور ہر چیز سے بڑھ کے ہمیں جو چیز مانگنا چاہیے، اللہ سے طلب کرنا چاہیے، وہ ہے عافیت۔ خداوند عالم سے عافیت مانگے۔ اگر اللہ کی طرف سے عافیت مل گئی تو ہر چیز کی عافیت ہوگی، بیماری سے عافیت، وبا سے عافیت، بلا سے عافیت، اور فقیری و غربت سے عافیت، نقصان سے عافیت، ہر چیز کی عافیت پروردگار عالم کی جانب سے ہمیں مل جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اس ماہ رمضان کے آخری دنوں کو یوں ہی نہیں گزرنے دینا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان آخری مرحلوں میں آتا ہے اور شبۂ قدر جب گزر چکی ہوتی ہیں، تو ہم بہت زیادہ سست ہو جاتے ہیں اعمال کے لحاظ سے، اور سمجھتے ہیں کہ اب ماہ رمضان گزر گیا ہے اور اب ہم دوسری تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ جو حدیث پیغمبر ہے کہ ماہ رمضان کا ایک لمحہ دوسرے لمحوں سے، اور ماہ رمضان کی راتیں دوسرے راتوں سے، ماہ رمضان کے دن دوسرے دنوں سے افضل ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شب قدر سے پہلے تک نہیں، بلکہ
ماہ رمضان کی آخری تاریخ سے آخری ساعت اور آخری لمحے تک یہ پروردگار عالم نے قرار دیا ہے۔ اس وقت بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی اجر عطا کرے گا جو ماہ رمضان کے دنوں میں عطا کرتا ہے۔ البتہ شبہ قدر کے اعمال اپنی جگہ پر ہیں اور ان کی فضیلت بہرحال اس لیے کہ شب قدر کو ماہ رمضان کا قلب قرار دیا گیا ہے۔ قلب و ماہ رمضان، جو ماہ رمضان کا دل ہے وہ ہے شب قدر۔ تو خدا نیک توفیق ہمیں عطا کرے۔ اور آئیے اب بغیر کسی دوسری تاخیر کے ہم آپ کی خدمت میں سورہ معارج کی جو بقیہ آیتوں کی تفسیر ہے، یہ چند جلسوں میں جو ابھی باقی ہے 2-3 کوشش کروں گا اس سورہ کو مکمل کر لوں۔ اور ابھی آج میں 27 آیت کی تفسیر پیش کر رہا ہوں اور کل آیتیں اس کی جو ہے وہ 44 آیتیں ہیں، مگر انشاءاللہ امید ہے کہ اسے ہم مکمل کر لیں گے۔ آپ حضرات توجہ کریں اور خدا کی عنایت سے یقیناً یہ کام آسان ہو سکتا ہے۔ تو ارشاد پروردگار ہوتا ہے سورہ معارج کے 27 میں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون، یعنی اور وہ لوگ کامیاب ہیں اور وہ لوگ جنت کے مستحق ہیں کہ جن کو اللہ نے استثناء کیا ہے الا المصلین کے فقرے سے یہاں تک جو خدا نے بیان کیا۔ یہ گویا چوتھی صفت کہہ لیجیے ایسے لوگوں کی ہے کہ جو لوگ جنت والے ہیں اور جن کی خدا تعریف کرتا ہے اور خدا پسند کرتا ہے۔ فرماتا ہے اللہ، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ مشفقون یعنی والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، عذاب سے ڈرتے ہیں، اور ان عذاب ربهم غیر معمون، اور یقیناً بتحقیق بے شک کہ ان کے پروردگار کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ عذاب پروردگار ایسا ہے کہ جس کی طرف انسان توجہ نہ کرے اور سمجھ لے کہ بس ہمارے لیے وہ کوئی پریشانی کا سبب نہیں بنے گا، یا سمجھ لے کہ ہمارے لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہرگز خیال ایک اچھی صفت رکھنے والا اور جنت میں جانے والا انسان نہیں کرتا ہے۔ تو چوتھی صفت کیا ہے کہ جس سے انسان اپنی پستی سے کہہ لیجئے یا اپنے سبک ہونے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، وہ کیا ہے؟ جس سے شخصیت میں قدرت پیدا ہوتی ہے، شخصیت میں انسان کے متانت آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ عذاب الہی کے بارے میں بے پرواہ نہ ہونا۔ جو لوگ عذاب خدا سے بے پرواہ ہوتے ہیں ان کے اعمال بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ انسان کیسا ہے، لیکن جن کو خدا کے عذاب کی پرواہ ہے وہ چاہے نیکی کرتے رہیں تب بھی خداوند عالم کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ خداوند عالم کے عذاب کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں، بلکہ معصیت اور نافرمانی کی صورت میں وہ عذاب کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی گویا توفیق کہہ لیجئے کہ جو لوگ خدا کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اور مخالفت کرنے کے بعد دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، یہ حضرات اپنے کو غنیمت سمجھیں کہ ابھی پورے طور سے شیطان نے ان کے اوپر تسلط قائم نہیں کیا ہے، ورنہ اگر پورے طور سے آلودہ ہو جاتا، شیطان قبضہ کر چکا ہوتا اس کے ذہن، اس کے خیال، اس کے دل و قلب اور ایمان کے اوپر، تو انسان گناہ کرتا، گناہ کا خوف بھی نہیں پیدا ہوتا۔ ایسے دنیا میں بہت سے افراد ہیں کہ جو خدا کی مخالفت کرتے ہیں، خدا کی معصیت کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے،
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو گویا مہلت مل رہی ہے کہ تم اپنے اعمال کو درست کر لو، مگر مہلت کے بجائے وہ اپنے عذاب میں اور زیادہ اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو معصیت کی شکل میں دل میں خوف ہے، ایک مرتبہ جھوٹ بول دیا تو یہ جھوٹ بولنے کا جو عذاب خدا نے رکھا ہے اس عذاب سے خوف زدہ ہوتا ہے مومن۔ کسی کی غیبت ہو گئی، معاذ اللہ، خدا نہ خواستہ کسی کی غیبت ہو گئی، کسی کے اوپر الزام لگا دیا یا کسی کے خلاف سازش میں شریک ہو گئے، کسی کا حق چھین لیا، کسی کا حق مال غصب کر لیا، تو جو اس کا عذاب ہے، جو اس کی سزا ہے، اس سزا سے یہ کام کرنے والا، گناہ کرنے والا فوراً اپنے کو دل میں خوف محسوس کرتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اتنا اگر کسی کے اندر انسانیت کہہ لیجئے اور شرافت اور کہہ لیجئے کہ خوف ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ نکل سکتا ہے برائیوں سے۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو انسان خوف اور رجا کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ مومن کی نشانی یہی ہے کہ وہ خوف بھی رکھتا ہے اور رجا یعنی امید بھی رکھتا ہے، نہ اتنا زیادہ پر امید ہو جائے کہ پھر اس کو گناہ جو ہے وہ معصیت اور نافرمانی جو ہے وہ اس کو متوجہ نہ کر سکے، اور نہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈر پیدا ہو کہ وہ مایوس ہو جائے۔ نہیں، مومن خوف اور رجا کے درمیان رہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے جس کو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو بحار الانوار میں پائی جاتی ہے یہ روایت۔ امام فرماتے ہیں بڑی عمدہ روایت، یوں تو ہمارے امام کی جتنی بھی حدیث اور روایت سب عمدہ ہے، مگر ہمارے دل کو جو لگ جائے یا ہم جو سمجھ لیں وہ اچھی کہہ لیجیے۔ مولا فرماتے بنیا، اے میرے بیٹے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، انک لو اتیتہ بحسنات اہل الارض لم یقبلہ منکا۔ تم خداوند عالم سے خوف زدہ رہو، خدا سے ڈرتے رہو، چاہے تم تمام زمین والوں کے برابر ہی نیکی کر کے کیوں نہ خدا کے سامنے پہنچو، تب بھی اللہ سے ڈرو، تب بھی اللہ سے خوف کرو کہ ہو سکتا ہے یا ممکن ہے خدا قبول نہ کرے۔ زمین میں جتنے بھی انسان بستے ان تمام لوگوں کے برابر نیکی کر کے جاؤ کہ اللہ اسے قبول نہ کرے، تب بھی ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ جائے کہ ماہ رمضان کے 1 مہینہ روزہ رکھ لیا تو بس ہم اب مطمئن ہو گئے، خدا نے ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں جنت میں ڈال دیا، اور اللہ نے ساری حوریں ہمارے نام لکھ دی ہیں، اور ساری نعمتیں جنت کی ہمارے نام ہو گئی ہیں، بالکل جو ہے وہ بے خیال ہو کر کے اب زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ماہ رمضان کے بعد پھر اپنے اسی راستے کو نہیں، چاہے جتنی نیکی، اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتی، اہل الارض، زمین والوں کے برابر، اور زمین میں کتنے لوگ ہیں، کیسے کیسے اللہ والے پائے جاتے ہیں، کیسے کیسے خدا والے پائے جاتے ہیں، کیسے صلحاء پائے جاتے ہیں، ان تمام لوگوں کے برابر بھی اگر نیکی ہو تو مولا کیا فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے رہنا کہ وہ تم سے قبول نہ کیا ہو سکتا ہے وہ ساری نیکیاں رکھی رہیں اور اللہ شرف قبولیت نہ دے۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ فرماتے ہیں ورج اللہ رجان انکا لو اتیتہ بسیئات اہل الارض غفرہ لکا۔ اور دیکھو اگر تم قیامت کے دن آؤ تو اللہ سے امید لگائے ہوئے آؤ، خداوند عالم سے لو لگا کر کے آؤ، امید رکھتے ہوئے آؤ،
چاہے تم نے دنیا کے لوگوں کے برابر ہی گناہ کیوں نہ کیا ہو، تب بھی اللہ سے امید لگا کر کے آؤ کہ غفرہ لکا، کہ اللہ نے وہ سارے گناہ معاف کر دیا۔ اب بتائیے اس سے بڑھ کے اور کیا امید دلائی جا سکتی ہے؟ زمین والوں کے برابر نیکی، زمین والوں کے برابر برائی، تب بھی نہ ہم کو اتنا ادھر مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اتنی نیکی لے کے جا رہے ہیں اب کیا، اور نہ اتنا انسان جو ہے وہ مایوس ہو جائے کہ اب تو ہم بخشے ہی نہیں جائیں گے، وہ خدا نے ہمارے لیے جہنم لکھ دیا ہے اور اتنا گناہ ہو گیا۔ نہیں، مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے، اسے دونوں طرح سے انسان کو سمجھنا چاہیے۔ اور کس کا قول ہے یہ؟ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ جن کے ایک عمل کو رسول اللہ نے عبادت ثقلین پر بھاری قرار دیا تھا، ایک ضربت کو جو مولا کائنات نے دشمن پر لگائی تھی، تو پیغمبر نے فرمایا اے علی، تمہاری ایک ضربت عبادت ثقلین، صرف زمین والے نہیں بلکہ ثقلین، ثقلین سے مراد زمین و آسمان دونوں کہہ لیجئے، دونوں دنیا کہہ لیجئے، دونوں جہاں کی عبادت سے افضل جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہو، وہ بتا رہا ہے کہ اگر تم زمین والوں کے برابر بھی نیکیاں کر لو تبھی تم کو امید اتنا نہیں لگائے رہنا چاہیے، خدا سے خوف رکھے رہنا چاہیے کہ اللہ نے قبول نہ کیا ہو۔ اور ادھر اگر اتنا زیادہ گناہ کیا ہو، اتنا زیادہ گناہ کیا ہو کہ زمین والوں کے برابر ہو، تب بھی تمہیں امید لگا کے آنا چاہیے کہ اللہ وہ گناہ معاف، اس لیے کہ خدا کی رحمت اور خدا کی مغفرت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ نہ دنیا کی نیکی کوئی اللہ کے رحمت کے برابر ہو سکتی ہے، نہ کوئی گناہ خدا کی مغفرت سے بڑھ کر کے ہو سکتا ہے۔ کیا نہیں سنا حضور اکرم کی بارگاہ میں جب گنہگار آیا، اس نے کہا کہ میں نے گناہ کیا ہے، رسول اللہ نے فرمایا خداوند عالم تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ کہتا نہیں، میرا گناہ بہت زیادہ بہت زیادہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کتنا بڑا گناہ ہوگا تیرے؟ کتنے گناہ ہوں گے؟ زمین و آسمان کے برابر؟ کہا اس سے بھی زیادہ۔ میں کہا کہ تیرے گناہ زمین آسمان، زمین میں دریا، جتنے بھی ذرات پائے جاتے ہیں، جتنے بھی دریا میں جو مچھلیاں پائی جاتی ہیں، جتنے بھی درخت پائے جاتے ہیں، ان تمام پہاڑ پائے جاتے ہیں، ان تمام سے بھی اگر تیرا گناہ بڑا ہوگا تو بھی اللہ معاف کر۔ تو کہتا ہے کہ نہیں، میرے گناہ اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی عظیم ہے۔ تو آخر پیغمبر فرماتے ہیں کہ تیرا گناہ بڑا یا خدا کی رحمت بڑی ہے؟ تو بس اس منزل پر وہ گر جاتا ہے سجدے میں، اور خدا کی کبریائیت اور خدا کی رحمت کا قصیدہ پڑھتا ہے، نہیں نہیں، خدا کی رحمت بہت عظیم ہے، بہت بزرگ ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین اکرام، خاص طور سے اس ماہ مبارک رمضان میں، کہ جس رمضان کو اللہ نے یہ آخری عشرہ مغفرت کا، عذاب جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دیا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ ہمیں مہمان بنا کر کے بلایا ہے تاکہ اللہ عطا کر سکے۔ کیا عطا کرے؟ رحمت، مغفرت، برکت، کرم، فضل، عنایت، توجہ، رضا، خوشنودی، جنت، نعمتیں جنت کی، عافیت۔ اللہ ان چیزوں کو عطا کرنے کے لیے ہمیں میزبان بنایا ہے اور اللہ نے دعوت دی ہے۔ تو ہمیں نا امید نہیں، پروردگار عالم یقیناً جب اس نے بلایا ہے تو لوگوں کی طرح سے بلانے والا خدا نہیں ہے کہ لوگ بلاتے ہیں تو محروم کر دیتے ہیں، یا اگر دیتے بھی ہیں تو سامنے والے کی وسعت اور سامنے والے کی حیثیت کے مطابق نہیں دیتے۔ خداوند عالم نے اگر بلایا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، نہ اس کے رحمت میں، نہ اس کے مغفرت میں، نہ اس کے کسی خزانے میں۔ اگر وہ چند برابر دنیا کے بھی اگر لوگوں کو دینا چاہتا، کرنا چاہے، تو
ذرہ برابر بھی اس کے خزانے میں، اس کے قدرت میں کمی ہونے والی نہیں ہے۔ تو ہمیں دونوں کے درمیان رہنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ارشاد ہوتا ان عذاب ربہم غیر معمون، عذاب پروردگار غیر معمون یعنی کیا؟ یعنی کوئی ایسی ضمانت نہیں ہے کہ عذاب الہی سے محفوظ رہا جا سکے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں گناہ کر کے جب جائیں گے تو خدا کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ خداوند عالم نے اہل بیت علیہ السلام کا وسیلہ، ان کی شفاعت گنہگاروں کے لیے رکھی ضرور ہے، اور یقیناً ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی، اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور ولایت ہی ہمیں نجات دلانے والی ہے، کوئی اور نہیں۔ ہمارا عمل کیا ہے؟ ہمیں کتنا عمل انجام دیا ہے، کتنی نمازیں ہماری ہیں، کتنے اعمال، کتنے روزے اور کیسے روزے۔ خدا نے جیسی نماز چاہیے، کیا ایک دن بھی ہم نے ابھی تک ایسی نماز پڑھی ہے جیسی خدا نے چاہی ہے؟ جس توجہ، جس خشوع اور خضوع والی نماز اللہ نے ہم سے چاہی ہے، کیا وہ نماز ابھی تک ہم نے کسی دن پڑھ کے دکھائی خدا کو؟ نہیں۔ مگر اس کے باوجود ہم نماز سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں، ہم نماز نہ پڑھیں یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسی بھی نماز، ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے ہر طرح سے کہ بہترین عبادت کریں، مگر پھر بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی ہے ہم نے کیا اور ہم کرتے رہیں گے، کیا ویسی ہی ہے جیسے اللہ نے چاہا؟ نہیں، ایک دن کی بھی نہیں۔ تو ہم اپنی کس نماز کے اوپر بھروسہ کریں گے؟ ہم اپنی نمازوں کے ذریعے سے چاہیں کہ نجات حاصل کر لیں، تو ہماری نماز تو ایسی ہے کہ کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں جو ہے وہ خیالات نہ آتے ہوں، شیطان کا وسوسہ نہ آتا ہو۔ تو کون سی چیز ہمیں نجات دینے والی ہے؟ واقع ہمارے گناہ ہیں، ہمارے نہ جانے کتنی غیبتیں ہیں، نہ جانے کتنے جو ہے الزامات ہیں، نہ جانے کتنے جو ہے وہ خلاف ورزیاں ہیں، خدا کی معصیت ہے، یہ سب اگر اللہ نے معاف نہ کہ کون سی چیز ہے؟ یہ محبت اہل بیت، ولایت چہاردہ معصومین علیہ السلام ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ مگر یاد رکھیں ناظرین کرام کہ محبت اور ولایت اہل بیت اگر شفاعت کی شکل میں یا محبت اور ولایت کی شکل میں ہمیں نجات دینے والی اور اسی کے ذریعے ہم جنت میں جانے والے ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم عمل سے بے نیاز بن جائیں اور عبادت سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور ہم نمازیں قضا کرنے لگے، معاذ اللہ، یا ہم کسی طرح کی جو ہے وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں اہل بیت کی محبت ہمارے لیے کافی ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا نماز کو اہمیت نہیں دیتے اور نماز کو سبق سمجھتے ہیں، وہ بہت بڑی خطا کر رہے ہیں، وہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، بہت بڑے غضب کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ خداوند عالم ان کو آزاد چھوڑ دے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم ہماری ولایت اور محبت کے اوپر اعتبار کرتے ہو، بھروسہ ٹھیک ہے، مگر برزخ کا انتظام کر کے آنا۔ برزخی زندگی میں جو کچھ بھی گزرنے والا وہ ہم کو دیکھنا ہے، اور قیامت کی تمام منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر کی شروع ہوتی ہے۔ قبر سب سے پہلی منزل ہے، پہلی منزل۔ حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، قیامت کی منزلوں میں سے قبر کی منزل سب سے پہلی منزل۔ اگر کسی نے یہ منزل آسان کر لی تو اس کے بعد کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں عبادت کرنا ہے، ہمیں نیکیاں انجام دینا ہے، ہمیں گناہ سے پرہیز کرنا ہے۔ برزخی زندگی کا انتظام کرنے آنے کا مطلب یہ ہے کہ حقوق کو ادا کر کے آنا، حقوق الناس ادا کر کے آنا، حقوق اللہ پامال نہ کرنا۔ اس کے بعد جو کمی ہوگی اہل بیت علیہ السلام ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے آئیں گے اور ہم اس کی بنیاد پر یقیناً جنت میں جائیں گے۔ تو عذاب خدا سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی ہے۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون،
کوئی ضمانت ایسی نہیں ہے کہ عذاب الہی سے محفوظ رہا جا سکے۔ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کی تدبیر سے تو فقط خسارے میں رہنے والے لوگ بے خوف ہوتے ہیں۔ اللہ کی تدبیر سے کون بے خوف ہوتا ہے؟ جو خسارے میں، جو دھوکے میں، جو گھاٹے میں، جو لوگ گھاٹے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہیں۔ مومن کو ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے۔ کبھی بھی انسان کو کبھی بھی عذاب پروردگار سے انسان کو اپنے سے بے خوف نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ چوتھی صفت تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اس کے بعد پروردگار عالم جو وہ پانچویں صفت بیان کرتا ہے والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ توجہ سے سنیں ناظرین اکرام، غور سے سنیں، پروردگار عالم نے بہت بڑا پیغام دیا ہے اس آیے کریمہ میں۔ خدا فرماتا ہے کہ والذین، اور وہ لوگ کہ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حافظون جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور الا علی ازواجہم سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم یا ان لونڈیوں کی یا کنیزوں کے کہ جو ان کے پاس ہے پس ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو لوگ اس کے علاوہ کی خواہش کریں گے وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اللہ اس میں کیا فرماتا ہے؟ خداوند عالم صاحبان ایمان سے گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ جنت والے قابل تعریف انسان، اچھے کردار کے حامل انسان وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر دو لوگوں سے اللہ نے استثناء کیا، اپنی بیویوں کے اور اپنی کنیزوں سے۔ کنیزوں کا دور چونکہ نہیں ہے، لونڈیوں کا تو اب وہ اس دور میں جو ہے وہ بیویوں سے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت سا پیغام ملتا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا کہ اس سلسلے میں وضاحت عرض کروں گا کہ خداوند عالم نے یہی آیے کریمہ جو سورہ معارج میں خدا نے یہاں ارشاد فرمایا الا ازواج علی ازواجہم جو استثناء کیا ہے، یہی سورہ مومنون میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ یہی کلمہ آیا ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ اللہ نے یہاں پر بالکل وہی آیت دیکھ لیجئے، سورہ مومنون کی جو وہ 5ویں آیت، والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ تو اللہ نے استثناء کیا، ان کو ذکر بھی کیا ہے کہ حفاظت کرو، اپنے آپ کو آلودہ ہونے سے بچاؤ، مگر تم کس سے استفادہ کر سکتے ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا مطلب یہ خداوند عالم جنسیات کے اوپر پابندی نہیں لگا رہا ہے، اس جنسی تعلقات کے اوپر پابندی لگا رہا ہے جو بے راہ روی کی ہوتی ہے، جس میں غیر شرعی طور سے ناجائز طریقے سے تعلقات قائم کیے جاتے ہیں۔ ان تعلقات یا ان جنسی خواہشات کی تسکین کی مذمت کی گئی ہے۔ ہر جنسی خواہش کی مذمت نہیں کی اللہ نے، بلکہ اجازت دیتا ہے پروردگار عالم، ذکر کر کے خدا پروردگار عالم یہ کہہ دینا چاہتا ہے کہ دیکھو ہمارے یہاں کسی بھی طریقے کی رہبانیت نہیں ہے،
کسی بھی طریقے کی پابندی نہیں ہے جنسی خواہشات کے اوپر، بلکہ وہ جنسی خواہش کے جو بے راہ روی کی ہو، جو ناجائز تعلقات کی بنا پر ہو، جو غیر شرعی طریقے سے ہو۔ اگر غیر شرعی طریقے سے کوئی اپنی جنسی خواہش کو تسکین دیتا ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ اچھی صفتوں میں سے اسے قرار دیا کہ جو لوگ جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو تسکین دیتے ہیں۔ ورنہ وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں عفت قائم کرنا، جو لوگ چاہتے ہیں پاکیزگی قائم کرنا، جو لوگ چاہتے ہیں واقعی طور سے جو وہ ان کے یہاں عفت قائم ہو، تو اس کے لیے ناجائز ذرائع سے شہوت کی تسکین کا سامان فراہم نہ کیا جائے۔ ضروری ہے کہ وہ انہی طریقوں کو اختیار کرے کہ جن طریقوں کو پروردگار عالم نے جائز قرار دیا ہے۔ یہاں میں اب سورۃ المعارج کی پھر آیہ کریمہ کی تھوڑی سی اسی آیہ کریمہ کی جو وہ ضمن میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پاک دامنی کی حفاظت اور عفت حاصل کرنا، اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے اس بات کی۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ آلودگی سماج میں، معاشرے میں، افراتفری۔ کیا انسان چاہتا ہے کہ معاشرہ ناپاک رہے، خاندان میں نجاست رہے، انسان اس طرح کی آلودہ زندگی بسر کرے؟ نہیں، اسلام پاک دامنی چاہتا ہے، پاک کردار چاہتا ہے، اسلام عفت چاہتا ہے۔ لہذا عفت کے دائرے میں رہتے ہوئے خواہشات کی تسکین کی جائے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ زوجہ کا حق ضائع کیا جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو عفت حاصل کرے اور عفت کے حاصل کرنے کے بہانے سے جو حق دیا ہے زوجین کو، وہ حق مارا جائے۔ یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اور اس طرح سے دوسرے گناہوں کا ارتکاب کیا جائے اور کہے کہ نہیں، ہم تو اچھی صفتوں والوں میں سے ہیں اور ہم کسی بھی طریقے سے جو آلودہ نہیں ہوتا۔ نہیں، عفت کے دائرے میں رہ کر کے اس خواہش کو تسکین دینا، یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ورنہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اس عنوان سے جو ہے وہ اپنی تسکین پوری کریں، تو یقیناً اسلام نے اس کی مذمت کی ہے۔ یہ خداوند عالم نے صفت بیان کر کے، اللہ نے اسے باقاعدہ طور سے ذکر کر کے، اور ایک جگہ نہیں، سورہ مومنون میں بھی یہی بیان کیا اور سورۃ المعارج میں بھی یہی بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے، معاشرے کو عفت دار ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کسی بھی طریقے کی کوئی پابندی عائد نہ کر لے۔ شادی نہ کرنا کمال نہیں ہے کہ کوئی گناہ سے بچنے کے لیے یا کوئی کہے کہ نہیں ہم کسی بھی طریقے سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے، گناہ سے بچ جائیں گے۔ نہیں، اسلام کی نگاہ میں یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ اسلام نے بلکہ مذمت کی ہے، بلکہ سنت پیغمبر ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اس سے راغب اعراض کیا جس نے اس سے جو ہے وہ بے توجہی اختیار کی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کی تاکید ہے، مگر یہ کہ معاشرے کو آلودہ نہ کریں، بلکہ پاک اور شرعی اور جائز طریقے سے ہم ان تمام وسائل کو اختیار کر کے، ورنہ اگر ہم چاہیں کہ اس طریقے سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی عمدہ حکمت کے ذریعے سے ہر انسان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اگر واقعی پاک معاشرہ چاہتا ہے تو کیسے اسے چاہیے کہ پاک معاشرہ بنائے۔ یہ روایت میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا۔ غور سے سنے میرے عزیز ناظرین، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اے پیغمبر، دل ہے، دل کے خواہشات ہیں، خیال ہے، نہیں کنٹرول میں رہتا، کبھی جو ارادہ گناہ کا ہوتا ہے اور آخرکار گناہ
تو آپ مجھے ایک گناہ کی اجازت دے دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اور کوئی گناہ کبھی اور ہرگز نہیں کروں گا۔ ایک گناہ کی اجازت دے دیجئے، کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے، ایک گناہ کی اجازت۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ کہتا کہ مجھے آپ بدکاری کی اجازت دے دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی دوسرا جھوٹ نہیں بولوں گا، چوری نہیں کروں گا، کوئی دوسرا گناہ، آپ اس گناہ کی اجازت دیں۔ حضور اکرم نے ایک جملہ فرمایا کہ اگر اجازت مل جائے تو کیا تم اس اجازت کو لینے کے لیے تیار ہو؟ یا رسول اللہ میں تو آیا ہوں اسی لیے کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے، اور پھر میں کوئی گناہ نہیں کروں گا اس ایک گناہ کے علاوہ۔ تو پیغمبر نے فرمایا خوب اچھے سے غور کر لو، اچھے سے سمجھ لو کہ اگر تمہیں اجازت مل جائے گی تو تم یہ اجازت لینے کو تیار ہو اور آمادہ ہو اس کام کے لیے۔ ایک جملہ فرمایا، اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تمہیں اجازت مل جائے گی تو پھر خدا کی اجازت ہوگی، اللہ اجازت دے گا، میں تو دے نہیں سکتا ہوں یہ اجازت، اس لیے کہ حلال حرام جو کچھ بھی وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ اگر اجازت دے دے تو تم یہ اجازت لے لو گے کہاں؟ اگر اللہ اجازت دے گا تو پھر یہ یاد رکھو کہ اللہ سب کو اجازت دے گا، یہ صرف تمہیں کو اجازت نہیں دے گا۔ جب ہر ایک کو اجازت مل جائے گی تو کیا تم پھر تیار ہو اس بات کے لیے کہ جس طریقے سے تم کسی کے ناموس کے اوپر نگاہ اٹھا کر کے دیکھو بری نگاہ کے عنوان سے، اور دوسرا بھی تمہارے گھر کی خاتون تمہارے گھر کی ناموس کے اوپر نگاہ اٹھا کر کے دیکھے، تو کیا تم اس کو اجازت دو گے اور تم اس کے لیے آمادہ اور تیار ہو؟ کیا تمہاری غیرت اس بات کو اجازت دیتی ہے کہ جس طرح سے تم دوسروں کے ناموس کو دیکھو تمہاری ناموس کو بھی دیکھا جائے؟ تو کہتا کیا ہے کہ یا رسول اللہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا ہوں کہ لوگ میری ناموس کے اوپر نگاہ۔ پیغمبر نے فرمایا اسلام ہر ایک کو راستے کو اوپر لانے کے لیے آیا ہے۔ دیکھو اسلام چاہتا ہے کہ ہدایت کرے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے کسی ناموس کے اوپر کوئی نگاہ نہ کرے تو اسلام چاہتا ہے تم بھی کسی کے ناموس کے اوپر نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھو۔ اسی دن سے اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہاں اسلام نے جو عفت کے لیے حکم دیا ہے، اسلام نے جو گناہوں سے بچنے کا جو حکم دیا، اس کی حکمت یہ ہے کہ تاکہ ہم بھی گناہوں سے بچے رہیں، ہمارے گھر کی ناموس بھی گناہوں سے بچی رہیں، غیرت بھی محفوظ رہے، عفت بھی رہے۔ تو جب اس کے دماغ میں بات بیٹھ گئی تو اس نے عہد کر لیا کہ اب کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم اگر حضور اکرم کا یہ ایک جملہ جو اسلام کی تعلیم کے عنوان سے ہے کائنات کے دماغ میں بیٹھ جائے تو گناہ کرنا کیا کسی کے خیال میں گناہ کا تصور بھی نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر انسان یہ خیال کر لے تو اسلام نے اجازت دی ہے، مگر اس کے لیے دائرہ محدود رکھا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت کرے۔ خاص طور سے اس ماہ رمضان المبارک کے آخری دنوں میں پروردگار عالم ہمیں بہترین کردار اور بہترین اخلاق سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے بحق معصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور اب پھر آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہر درس کی طرح سے اس درس کے لیے بھی کچھ مرحومین کے اسماء میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات اس کے لیے جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحومین کو ہدیہ کر دیں۔ مرحوم سید ممتاز عالم ابن کاظم حسین اور سید نیلوفر بنت صفدر حسین، انور حسین ابن صفدر حسین، کنیز بانو بنت حسن کی روح کو ہدیہ فرما دیں۔ اور اب آخری مرحلہ بالکل کہ جس کے لیے آپ حضرات بالکل آمادہ ہو چکے ہوں گے،
اور پوری تقریر اور پورا درس آپ کے ذہن میں ہوگا، کیونکہ اسی سے سوال ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ مومن کو دو چیزوں کے درمیان ہمیشہ رہنا چاہیے۔ وہ کون سی دو چیز ہے جن کے درمیان مومن کو ہمیشہ رہنا چاہیے؟ کامیابی کی نیک دعاؤں کے ساتھ آپ سے جدا ہوتا ہوں۔ انشاءاللہ اسی موضوع کے ساتھ پھر کل ملاقات ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔